اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا قسم دلیل وحی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عقلی اور نقلی وہ سب بھی وحی دلائل ہوتے ہیں۔ قرآن میں جو بھی ذکر ہے سب وحی ہوں گے، مگر وحی اس کو ہم کہیں گے جس میں عقل پر حوالہ نہیں ہوگا، کسی نقل پر حوالہ نہیں ہوگا، حوالہ اللہ پر ہی ہوگا۔ صرف مختلف تعبیرات ہیں اس کے لیے۔ کبھی چیز ذکر ہوگی اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا، اس کا مقصد ہوتا ہے جھگڑے کا خاتمہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری باتیں نہیں مانتے جو منکرین ہے، تم اپنی طرف سے گڑتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے۔ تو جواب دیا نزل علیک الکتاب بالحق، جواب یہ ہوگا شہید اللہ، یہ جواب ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا ہے یہ کتاب اور یہ اللہ کا ہی فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی پر اور اللہ تعالیٰ کی شہادت پر حوالہ دیا گیا۔ کبھی متکلم ہو کر حوالہ ملے گا ان نتبع ما یوحی الیہ، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف، کبھی اللہ تعالیٰ کو نسبت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول نہیں بھیجا مگر اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ تتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تم وہی بیان کرو گے جو ہم آپ کی طرف بھیجیں گے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کا قول نقل ہوگا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، کبھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ذکر ہوگا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایہ، کبھی اللہ تعالیٰ کا امر ذکر ہوگا انما امرت ان اعبد اللہ، کبھی نہیں ذکر ہوگا، منع کیا گیا ہوگا کسی کام سے۔ قل انی نہیت، تو ظاہری بات ہے کہ امر کرنے والا اور منع کرنے والا صرف ایک ہی اللہ ہے۔ فاعل جب متعین ہو تو اس لیے مجہول آئے گا۔ ان تعبیرات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایمان، یہ توحید، یہ عقائد، یہ سب مسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے امر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں گڑا، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس تعبیر کو ہم دلیل وحی کہیں گے۔ یہ دوسرا مقصد تھا سورہ کے فہم کے لیے۔ مجموعی طور پر سورہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں جاننا چاہیے نمبر 1 کہ دعویٰ کیا ہے سورت کا، اور دوسرا اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسبات دلائل سے، اور پھر دلائل کے جو اقسام تھے وہ بھی ذکر کیے۔ تو اب تیسرے مقصد کی طرف جائیں گے، اس پر الگ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔